اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولی سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کے پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے۔ تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں۔ گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، کیا عمل کریں کیا عمل کریں۔ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل کے بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں گے۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا، اب یہاں نہیں ملے گا۔ ہر بندے کو اس کا نور کام آئے گا۔ تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوں گے۔ اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی ہے، تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوش لوگ ہوں گے، خوشی کا اظہار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی،
اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے. تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائیں گے. آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں. ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان ہوگا. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے پر. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون ہیں، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں. آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے. تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے. تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دیتا ہے.